دین اسلام کے راستے نہایت روشن اور اس کی سڑکیں بالکل صاف اور اس کے تمام اطراف میں روشنی پھیلی ہوئی اور اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ و بلند ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جو دنیا دے کر آخرت خرید لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دنیا نفسوں کی ہلاک کرنے کے لیے ایک جال کی مانند ہے اور ہر قسم کے درد اور دکھ کا مقام ہے۔ دنیا شہوتوں سے مالا مال موجودہ حیاتی کے باعث غرور و فریب کے ساتھ مزین اور فضول امیدوں سے آراستہ ہے۔ جس قدر دنیا سے انس و محبت پیدا ہو اسی قدر اس کی خرابیوں سے زیادہ ڈرنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ دنیا کی محبت میں کان حکمت کے سننے سے بہرے اور دل نور بصیرت سے اندھے ہو گئے ہیں۔ دنیا سے یکسو ہو جا کہ مرنے کے بعد اچھا ٹھکانہ نصیب ہو۔ یہ نہایت بری تجارت ہے کہ مال دنیا کو نفس کا ماحول خیال کرے اور دنیا کو ان نعمتوں کا عوض سمجھے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی ہیں۔ اس دنیا جو تیرے لیے باقی نہ رہے گی اور نہ تو اس کے واسطے باقی رہے گا، اس آخرت کے لیے توشہ اختیار کر لے جس سے تو کبھی جدا نہ ہوگا اور نہ وہ تجھ سے جدا ہوگی۔ جو بندہ دنیا کے نشے میں مست ہو گیا اس نے اپنے دین کو اس کے حق مہر میں دے دیا، بس جدھر دنیا جاتی ہے وہ اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے اور آخرکار وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اے دنیا کی رغبت کے قیدی لوگوں، اس کی رغبت سے باز آ جاؤ، کیونکہ دنیا کی طرف جھکنے والا اس وقت چوکنا ہوتا ہے جب زمانہ اپنے حوادثات کے دانت اس پر پسینے لگتا اور یہ ان کی آواز سنتا ہے۔ قبل اس کے کہ تمہارے بدن دنیا سے نکالے جائیں تم اس کو اپنے دلوں سے نکال پھینکو کہ یہ تمہارے لیے امتحان کا مقام ہے اور تم ایک دوسرے گھر کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جس گھر میں گندم اور رات کو جھاڑو کو چھپا کر رکھا جائے وہاں رزق بھاگ کر آتا ہے۔ دنیا کا سرور اور خوشی محض دھوکہ اور غرور ہے اور اس کے ساز و سامان سب کے سب زوال پذیر اور چکنا چور ہے۔ جو انسان دنیا کی حقیقت سمجھتا ہے اسے ضروری ہے کہ اس کی رغبت سے برکنار ہو جائے، اور جو شخص دار فانی کی کیفیت جانتا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ دار بقا کے لیے عمل صالح کمائے۔